جتنی بھی یو کے کی پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے نائجل فراج کا کہ نائجل فراج کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ چاروں پارٹیز نے اعلان کر دیا کہ جناب اس کے خلاف ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، یہ ہم اس کو بائی الیکشن مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو تاریخ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اب آپ کو اس سے بھی مزے کی ایک اور بات بتاؤں کہ جو اس کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے وہ کون ہے، جس کا نام ہے بن فیس۔ السلام علیکم ناظرین، یو کے میں نائجل فراج صاحب کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے اور ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہی ڈاواڈول ہو گیا ہے۔ یو کے میں اس وقت ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ آخر نائجل فراج نو سجیا کی سی کیڑا پنگا لے بیٹھا ہے، کنہیں نو کیا سی کہ استعفیٰ دے تے پھر اگے بائی الیکشن بھی سیم سیٹ تے ہی لڑ۔ میں بیچ میں تھوڑا پنجابی ٹریک پہ آ جاتا ہوں، چونکہ جب مجھے کوئی چیز بڑی مزیدار لگتی ہے نا تو میں پھر اپنی اس نیچرل جو میری زبان ہے میں اس میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ خبر جو ہے میں آپ کو جب سنا رہا ہوں میرے اندر کھلبلی سی وہ ہوتی ہے نا، مطلب کیسے گدلی سی ہو رہی ہے اندر۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے ایک روز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نائجل فراج نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس استعفے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اسی سیٹ کلیکٹن جو ہے، یہ بالکل سمندر کے کنارے یہ علاقہ ہے جہاں سے انہوں نے دوبارہ بائی الیکشن اپنا اناؤنس کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ایک نئی بحث یو کے میں شروع ہوگی کہ آخر کیا ہے اس کا فضول، مطلب لینا دینا کیا تھا کہ ایک طرف استعفیٰ دیا پھر اسی سیٹ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب نائجل فراج جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ میں جو بائی الیکشن لڑ رہا ہوں میں عوام کے پاس جا رہا ہوں، آپ جو کہتے ہیں جی لٹ لیا جی، میں 5 ملین گفٹ لے لیا، میں نے کوئی غلط کام کیا، میں کوئی غلط کام نہیں کیا، میں عوام کی عدالت میں جا رہا ہوں۔ اب یہ عوام جو ہے، یہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مقابلہ ہوگا اس بائی الیکشن میں۔ بے تکی سی بات ہے، مطلب اچھی خاصی بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں استعفیٰ دے دیا، پھر ووٹ لے کے پھر اب ہوا یہ ہے کہ پارلیمانی طور پر جتنی بھی یو کے کی پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے نائجل فراج کا۔ آج پارلیمنٹ میں کہہ کے لگتے رہے، یعنی باقاعدہ لوگ ہنس رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کرتے ہوئے، نائجل فراج کا ذکر کرتے ہوئے۔ ہوا یہ کہ لبرل ڈیموکریٹ کی لب ڈیم کی ایک خاتون رکن پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کر اسپیکر سے مطالبہ کیا، اور اس وقت پرائم منسٹر تو نہیں تھے کیئر سٹارمر، جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ڈیوڈ لیمی، وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ انہوں نے، اس خاتون نے، رکن پارلیمنٹ نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نائجل فراج کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، اس کا استعفیٰ جو ہے اسی طرح رکھا جائے، اور پہلے اسکروٹنی کی جائے اس 5 ملین پاؤنڈ کی مبینہ طور پر جو جنہوں نے تحفے میں لیے ہوئے ہیں، پہلے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اس کا کوئی نتیجہ نکالا جائے، پھر استعفیٰ منظور کیا جائے، اور پھر اس کو اگر یہ اس میں نااہل قرار پاتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا۔ اچھا، اس کو تو خیر اس بات کو اتنا سیریس، کیونکہ لوگ ہنستے رہے سارے اراکین پارلیمنٹ، لیکن ایک سیریس گفتگو یہ ہوئی وہیں پر کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، لبرل ڈیموکریٹ، گرین پارٹی، لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی، یہی 4 بڑی پارٹیاں ہیں، اس کے علاوہ تو باقی تو 2 4 یہ خود اس کی اپنے 5 بندے ہیں نائجل فراج کے ریفارم کے۔ انہوں نے چاروں پارٹیز نے اعلان کر دیا کہ جناب اس کے خلاف ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، یہ ہم اس کو بائی الیکشن مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم اس الیکشن میں نہیں جا رہے۔ ہمارا دماغ خراب ہے کہ مطلب بیٹھے بٹھائے الیکشن آ گیا جی، چلو جی، پھر پیسے لگتے ہیں بھائی، پورا انتظام کرنا پڑتا ہے، ووٹ مانگنے، ہم پاگل ہیں۔ اور یہ کہتا ہے جی کہ میں ووٹ، اگر مجھے ووٹ مل گئے ان کے مقابلے میں ہمارا بندہ کھڑا ہوگا، یہ تو اسی حلقے سے واپس اپنے حلقے میں جا کے الیکشن لڑ رہا ہے، اور یہ شور ڈال دے گا کہ جناب دیکھا میں نے ان کو نہیں لوگوں نے ووٹ دیا، مجھے دیا ہے۔ اسی پاگل ہاں، سانو مطلب کنے وڈے ہے کہ اسی جا کے تو خواہ مخواہ پنگا لے لیے یہ نال، اینو لڑن دیو الیکشن۔ یعنی ایک مزاحیہ بات ہے کہ کوئی اس کے خلاف الیکشن کو کہا لڑن دیو، اینو آپ ہی لڑے، آپ ہی اپنی جیت کا اعلان کرے، آپ ہی ڈھول مارے، آپ ہی جناب نچدا آ جائے پارلیمنٹ میں واپس، ہاں جی میں جیت گیا، چلو جی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے۔ اب بھائی صاحب جو ہے
ان کی سیاسی کیریئر کی آج میں پڑھ رہا تھا، ایک کالم کسی نے لکھا ہوا ہے، بہت سینئر سیاستدان ہے، کوئی ریٹائرڈ سیاستدان ہے، اس کا کالم پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا ہوا ہے جی کہ اس نے اپنے آپ کو تاریخ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے، اپنی سیاست کو. یعنی اس نے اس قدم کو جو انہوں نے استعفیٰ دے کے بائی الیکشن اناؤنس کیا ہے، اس کو انہوں نے تاریخ کا کوڑے دان میں کہا کہ انہوں نے اپنی سیاست کو ڈال دیا. ایک طرف دیکھیں خدا کی لاٹھی کہ یہ سب کو نکالنے کے چکر میں تھا، میں جناب ہاؤسنگ سے بھی نکال دوں گا، میں گھر واپس لے لوں گا، میں ویزے ریووک کر دوں گا، میں جناب ورک ویزے ختم کر دوں گا، میں نیشنلٹیاں جو ہے تباہ کر دوں گا اور پھر سب کو واپس بھیجوں گا. حالت یہ ہے کہ یہ اب اس کے سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہ یہ جائے کہاں. اب باقی پارٹیاں جو ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سٹنٹ کر رہا ہے، بیسیکلی یہ ووٹ لے گا وہاں سے، پھر وہاں سے جناب الیکشن لڑ کے آئے گا، کہے گا دیکھو جی میری عوام تو میرے ساتھ ہے، وہ تو کہتی ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک آدمی ہے. اب آپ کو اس سے بھی مزے کی ایک اور بات بتاؤں کہ جو اس کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے وہ کون ہے. ایک بندہ اس کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے جس کا نام ہے بن فیس. یعنی وہ ایک کامیڈین ہے بیسیکلی، اور وہ بن اپنا چہرہ اس کا کسی نے نہیں دیکھا ہوا، وہ بن پہن کر رہتا ہے ہر وقت. یعنی وہ اگر ٹی وی انٹرویو بھی دے رہا ہے نا تو وہ اسی گیٹ اپ میں آتا ہے، وہ باہر سڑک پہ کھڑا ہے تب بھی اسی گیٹ اپ میں آتا ہے، وہ ووٹ مانگنے جاتا ہے تو تب بھی اسی میں جاتا ہے. اور وہ مزاحیہ کریکٹر ہے کہ وہ ہر حلقے میں الیکشن تقریباً بڑے بڑے لوگوں کے خلاف لڑ چکا ہے. میکل فیلڈ میں وہ اینڈی برنم کے خلاف الیکشن لڑ چکا ہے، اور تو اور وہ میئر لنڈن کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے. اور آپ کو یہ مزے کی بات بتاؤں، وہ 92,000 ووٹ اس نے لیے تھے، گو کے 10ویں نمبر پہ آیا تھا میئر 2021 میں. میئر کا الیکشن جو صادق خان کا جس طرح ابھی میئر ہے، اس الیکشن میں 92,000 ووٹ لے گیا تھا بندہ. لیکن وہ ایک مزاحیہ کریکٹر ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ میں نائجل فراج کے خلاف الیکشن لڑوں گا. اور آج جب پارلیمنٹ میں یہ ساری تقریریں ہو رہی تھی تو اس وقت ڈیوڈ لیمی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب یہ اسی قابل ہے کہ یہ بن فیس کے ساتھ الیکشن لڑے، اس کے مقابلے میں بن فیس جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرے. یعنی حالت یہ ہو گئی ہے نائجل فراج کی. اچھا، جو ان پر الزامات ہیں اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمیٹیز ہیں اور جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جیتے یا ہارے، الیکشن جیتے یا الیکشن ہار کے دوبارہ واپس آ جائے. جو انویسٹیگیشن پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی جو کر رہی ہے، وہ کمشنر جو ہیں وہ اسی طرح جاری رہے گی، اور اگر وہ الزام ان پر درست ثابت ہو گئے تو پھر بائی الیکشن ہوگا ایک اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس الیکشن میں وہ الیکشن ہم لڑیں گی جب اس کے خلاف وہ تحقیقات مکمل ہو جائے گی. وہ چاہے اس کے حق میں جائے چاہے اس کے خلاف جائے، لیکن اس میں اگر بائی الیکشن ہو گیا اس کے خلاف گئی تو اس میں ساری پارٹیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی ہم پھر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن یار آپ دیکھیں کتنے برے حالات ہیں کہ ایک بندہ کل تک کیا کیا نعرے مار رہا تھا، کیا کیا بڑکے مار رہا تھا. ڈویژن جو اس نے پیدا کی ہے یار کمیونٹیز کے اندر، توبہ. اور دیکھ لیں اللہ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے، آج در در بھٹک رہا ہے. سو یہ ایک مزاحیہ میرے ذہن میں آئی تھی کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا اپنے ساتھ میں ہنساؤں کہ دیکھیں، انجوائے کریں کہ دیکھیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب یہ دعا کریں کہ وہ بن فیس جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے وہ الیکشن جیت کے آ جائے اور پتہ لگے کہ جناب پارلیمنٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے. خیر یہ تو مذاق کی حد تک ہے. الیکشن تو مجھے لگ رہا ہے کہ اور کوئی پارٹی ہے ہی نہیں الیکشن اس کے خلاف لڑ ہی نہیں رہا. اب بن فیس تو ظاہر ہے نہیں جیت سکتا بیچارہ، وہ کامیڈین کیا جیتے گا؟ جس کا چہرہ ہی نہیں کسی نے دیکھا اس کو ووٹ کیوں دے گا کوئی؟ اور نہ اس کی کوئی پارٹی ہے نہ اس کو کوئی منشور ہے. سو انجوائے کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.